السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام ایک دین فطرت ہے۔ یہ کائنات کا آخری اور کامل دین ہے۔ کوئی بھی انسان کھلے ذہن کے ساتھ اس کے کسی بھی بنیادی تعلیم کو اٹھا کر پڑھے گا، اسٹڈی کرے گا تو برملا بلا جھجک یہ کہے گا کہ یہ کائنات کے بنانے والے دنیا کے مالک کی طرف سے ہے، کوئی انسان کا بنایا ہوا قانون، دستور اور مذہب نہیں ہے۔ عام طور پر جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کو انسان سمجھ سکتے ہیں۔ بعض احکام وہ ہیں جن کو پڑھے لکھے لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور بعض احکام وہ بھی ہیں جو انسان کی بس سے باہر ہیں۔ انسان کی عقل اس کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے، ناقص ہے۔ جیسے کہ ایک حکم ہے کہ روح کیا ہے، روح کسے کہتے ہیں؟ خدا نے کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے ہے، بس آگے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری پہنچ اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ اب وہاں پر یہی حکم ہے کہ امتثال امر کرنا ہے، بس اللہ نے جیسا کہا اس کو سننا ہے، اقرار کرنا ہے، مان کر چلنا ہے۔ ایسے ہی ایک حکم ہے کہ نماز میں خانہ کعبہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے۔ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کیوں کرنا ہے؟ صاف بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا، تمام مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے۔ ہاں، حکمتیں ہم تلاش کر سکتے ہیں، جیسے کہ ایک حکمت یہ بیان کی جا سکتی ہے کہ تمام مسلمان کائنات کے، دنیا کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہ سکیں، ان میں آپس میں انتشار اور وہ بکھر نہ پائیں۔ تو جب کھانے ایک ہی جہت کی طرف تمام مسلمان رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو ان کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا۔ اب اس کے برخلاف اگر سب اپنے اپنے الگ الگ رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو پھر اس میں انتشار ہو جائے گا، سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں چاہے کسی بھی مذہب سے ہم تعلق رکھیں تو مقصد عبادت کا یہی ہوتا ہے کہ ذہنی اور دلی طور پر سکون حاصل ہو۔ اگر سب بکھرے ہوئے ہوں، سب ادھر ادھر رخ کر کے اپنے اپنے اعتبار سے ڈائریکشن سلیکٹ کر کے اس پر رخ کر کے نماز پڑھنے لگ جاتے یا جو بھی عبادت کرنے لگ جاتے تو پھر اس کے اندر وہ ذہنی سکون اور قلبی سکون حاصل نہ ہوتا۔ اسی لیے تمام کو قومی اعتبار سے اتحاد و اتفاق کے ساتھ ذہنی اور دلی سکون حاصل کرنے کے لیے ایک طرف جوڑ دیا گیا۔ اس حکم کی اور کئی حکمتیں نکل سکتی ہیں اور کئی حکمتیں تلاش کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف جو مسلمان رخ کرتے ہیں وہ امتثال امر، اللہ کے حکم کی فرمان برداری کے طور پر ہے۔ اب بعض لوگوں کو اس سے یہ شبہ ہو گیا کہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی تصویریں مسجدوں میں، گھروں میں لگاتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، خانہ کعبہ ہی مسلمانوں کا خدا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کے جواب پر ڈسکس کریں گے اور 5 پوائنٹس کے ساتھ آپ کو اس گفتگو کو شیئر کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بات اسلام کے بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے اور تاریخی حیثیت سے بھی غلط ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو تقریباً 16 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر ایک نماز ہی میں مسجد بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، نماز ہی میں آپ پلٹ گئے۔ اگر کوئی بھی عقل مند، تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی خدا ہے اور جس کی طرف رخ کر کے، جس کے آگے جھک کر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ایک ہی منٹ، کچھ ہی لمحات کے اندر ایک طرف سے ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا سے کیسے جڑ جا سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ نہ بیت المقدس خدا تھا، نہ خانہ کعبہ خدا ہے، بلکہ وہ ایک جہت ہے، ڈائریکشن ہے، اس کی طرف رخ کر تمام کو جوڑنے کے لیے حکم دیا گیا۔ اصل مقصد اللہ کے حکم کی فرما برداری۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کی عبادت کرتا ہے تو برملا کہتا ہے، وہ صاف کہتا ہے کہ ہاں میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اگر مسلمان بھی خانہ کعبہ کی عبادت کرتے تو صاف کہتے ہیں ہم، ہمارا وہ خدا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جب عبادت کرتے ہی نہیں، ہم خود اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ مسلمان خود اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر کون کہہ سکتا ہے؟ اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد کے اندر آئے، نماز شروع کرے، ختم کر دے اور پوری نماز کے درمیان میں ایک مرتبہ بھی خانہ کعبہ کا امیجنیشن نہ کرے تو تب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور پوری اس عبادت کے درمیان میں اس کا ایک مرتبہ بھی ہمارے ذہن میں تصور نہ آئے تو پھر وہ کیا ایسا خدا ہوگا اور وہ نماز اور عبادت کیسے کمپلیٹ ہو سکتی ہے؟ حالانکہ نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا
کہ وہ خانہ کعبہ خدا ہے ہی نہیں۔ اسی طرح کوئی اگر خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ جائے اور اوپر چڑھ کر نماز پڑھ لے تب بھی اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے، تو پہلے تو کوئی خدا کے اوپر چڑھے گا کیوں؟ اگر بے ادبی یہ کرے گا کیوں؟ اگر پھر بھی کر دیا اور اوپر چڑھ گیا نماز پڑھا تو نماز ادا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سامنے کوئی جہت ہی نہیں ہے، کوئی خانہ کعبہ کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تاریخ سے ناواقفیت کی اور ایک یہ بھی دلیل ہے کہ خانہ کعبہ کی اگر عمارت گر گئی، عمارت نہ رہی، جیسا کہ تاریخ میں ایسا ہوا بھی ہے، تو تب بھی تمام دنیا کے مسلمان خانہ جہت کعبہ اور مسجد حرام کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھے ہیں۔ اگر خانہ کعبہ ہی خدا ہوتا تو اس کے گرنے کے بعد نماز معاف ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگر کبھی ایسا ہوا، اللہ محفوظ رکھے، کبھی ایسا ہوا تب بھی نماز معاف ہونے والی نہیں ہے۔ پتہ یہی چلا کہ خانہ کعبہ خدا نہیں۔ اب یہ 5 پوائنٹس تو آپ کے سامنے آ گئے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ حجر اسود کی وجہ سے مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا بوسہ لیتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے، ناواقفیت کی وجہ سے۔ خانہ کعبہ میں جو پتھر لگا ہوا ہے حجر اسود، اس کا جو استلام ہوتا ہے، اس کو بوسہ لیا جاتا ہے، یہ اظہار محبت کے لیے، جیسا کہ ہم اپنے عزیزوں سے اپنے بچوں کو بوسہ لیتے ہیں تو وہاں عبادت نہیں ہوتی بلکہ اظہار محبت ہوتا ہے۔ حجر اسود کی صحیح حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح اور صاف انداز میں حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ یقیناً بلا شبہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو نہ میں بھی تجھ کو بوسہ نہ دیتا۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی اتنا رہبر شریعت ہے، اتنی بڑی اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہے، وہ ایک اسلام کے حکم کو یا اسلام کی یا خدا کو اگر جس کو تصور کیا جا رہا ہے، ویسی چیز کو ایک پتھر کس طرح کہہ سکتی ہے؟ شریعت کے ایک اتنی بڑی چیز کو ایک معمولی سی چیز کس طرح بتا سکتی ہے؟ تو نہیں بتا سکتی۔ پتہ چلا کہ وہ ایک پتھر ہے، ایک اظہار محبت کے لیے اس کو بوسہ لیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔